جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے. ایسے واقعات ہوں گے, اللہ ہم سب کو بچائے, کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے, سور کی شکل کے بن گئے. یہ تو خالص عذاب ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن, زمین میں لوگ دھسیں گے بھی, حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ, بولو بھائی, نہیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا, کوئی وجہ تھوڑی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بددعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے, اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تہمت لگوائی. قارون کیوں دھسا تھا زمین میں؟ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا, ہر وقت مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں, ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو, ان کی وجہ سے میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے, الزام, اور میں اتنے پیسے دوں گا. عورت کو کیوں خریدا؟ لوگوں کی نیچر ہے, عورت جب کسی پہ فحش الزام لگاتی ہے نا, لوگ فوراً, بولو بھائی, یقین کرتے. یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تبھی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں, تو اس میں یہ الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں, ولا یاتینا ببہتان, کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے, کیونکہ مرد عام طور پہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے عام طور پہ. لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے نا, یہ بہت اچھی طرح سمجھیں بات کو, یہ ہمارے معاشرے میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پہ الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا. علماء کو دیکھا ہے میں نے. تو آپ سوچو, ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے, لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا. میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی, اس نے میرے شوہر پہ فحش الزام لگایا, وہ کیس آیا 2-3 علماء کے پاس, انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے, اس کی بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے, غلط نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں ان میاں بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا, میں پہلے سے جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے, غلط. چونکہ اس عورت کو نا, اب میں زیادہ ڈیپ میں اس لیے جاتا کہ پھر لوگ بیان جن کے بارے میں ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کردار کو اور کچھ واقعات کے پہلوؤں کو چینج کرنے کی, تاکہ جن کے ساتھ ہوا ہی وہ نہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی. عورت کو پہلے طلاقیں ہو چکی تھیں 2-3 دفعہ. اب جب دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے نا, تو اس کی معاشرے میں کیا تھی, بدنامی, کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ عورت ہی غلط ہوگی. تو ایسے موقع پہ اس نے کیا لگا دیا, الزام شوہر پہ لگا دیا کہ یہ کیا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے. اب میاں بیوی کے اندر کی باتیں میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو, نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا, کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے, خاموشی. نہ عورت کو جھوٹا کہو گے نہ سچا, خاموشی. بھائی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے, الزام کے لیے تو گواہ چاہیے نا. غالباً وہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, تھے بہت بڑے جج تھے, قاضی تھے نا اپنے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر کے الزام ظلم بیان کرنے لگی, اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس عورت کی فریاد سنیں اور اس کے شوہر کو بلا کے سزا دیں, یہ واقعی سچ بول رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا نا, وہ تو جج تھے, وہ تو صبح شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے. تو وہ نہیں متاثر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا, وہ بھی سچے ہوتے, کیونکہ خود کنویں میں ڈالا اور ابا کے سامنے آ کے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کہتا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون, رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے, سارے روتے ہوئے. تو خود کنویں میں ڈالا ہے اور رو رو کے ابا کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے ہمیں. تو رونا قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بعد بیان کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. جو بڑا کذاب ہوتا ہے نا, وہ بہت تمیز سے روتا ہے. بلکہ میں تو اب کسی کے جنازے میں کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں مارکیٹ میں کہ جنازے میں جو لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے نا, ایسا نہیں کہ آپ اس کو خامخواہ قاتل قرار دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, مجھے وسوسہ, اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے اس پہ وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمبخت نے مارا نہ ہو, کیونکہ جو مار کے بھی بہت روتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس پہ تو شک ہی نہ جائے. لیکن ایسا نہ ہو خام ہمیں کسی بے گناہ کو آپ پکڑ کے چترول لگاتے کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے, تو نہیں مارا, ہو سکتا ہے ویسے ہی رو رہا ہو, لیکن اس رونے سے متاثر نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا, اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا. تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شوہر کا جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو
کیا الزام لگاؤ؟ فحش. چوری کا نہیں لگائیں گی الزام, اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے, یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, نا نا نا. الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کردار کا کیا ہے, 2 نمبر ہے. اور اس الزام کو لوگ فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی بیوی الزام لگا دے, یا کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی بیوی لگا دے. تو یہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو الزام دبا کے ایک دوسرے پہ لگتے ہیں. مرد بھی آج کل لگانے لگے ہیں, وہ عورت پہ الزام ڈال دیں گے. یہ ایک خاتون, بڑی مشہور خاتون ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, نام نہیں لوں گا, ان کے میاں نے عورت پہ فحش الزام لگائے. میرے پاس کیس آیا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. تو اب مرد بھی ایسا کرنے لگے ہیں, کیونکہ فحش الزام کو نا لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ یار یہ تو میاں بیوی, یہ تو اس کی بیوی ہے, یہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا. لہذا اپنی عزت بچانے کا آج کل سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سامنے والے کو بد کردار کہہ دو. عورت ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے مردوں سے چکر چل رہے ہیں, شوہر ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں. یہ بہترین الزام ہے, مارکیٹ میں فوراً چلتا ہے, اس لیے کہ آپ کے وضاحتی بیان آنے سے پہلے ویڈیو ملینز تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب آپ وضاحتیں دیتے رہو بیٹھ کے, اور وضاحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, وہی قصہ ہو جائے گا. چکر میں تو ڈال دیا, سنا دوں جلدی سے, چکر میں ڈال دیا والا, پھر بس بات ختم کرتا ہوں موضوع سمیٹ کے. وہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, نہیں نابینا نہیں, ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, کسی دوسرے شہر جا رہا تھا, راستے میں اس کو نابینا ملا. جب نابینا ملا ہے تو اس نابینا نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو, معذور آدمی ہو. اس نے کہا چل بیٹھ جا, اس پہ ترس کھایا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اچھا, وہ آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, اس آدمی نے بیوی کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا, اور اس سے پہلے پیچھے نابینا کو بٹھا دیا کہ چل یار تجھے بھی پہنچا دوں گا, نابینا ہے معذور ہے. اب سفر کرتے کرتے کسی دوسرے ملک میں پہنچے, وہاں تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. نابینا نے شور مچایا, بولا لوگو یہ میری بیوی ہے, اس کمبخت نے, میں نے اس کو لفٹ دی تھی, میں اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, اس کمبخت کو میں نے لفٹ دے کے بٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. اب اجنبی شہر میں تو لوگ نہیں جانتے نا, پہلے کوئی نادرا کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. لوگوں نے پکڑ لیا بھائی اس بندے کو, ہاں بھائی تو کمبخت, تو ایک معذور آدمی سے اس طرح کھیل رہا ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی سے پوچھ لو کس کی بیوی ہے. بیوی سے پوچھا, اس نے کہا میں تو اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں, نابینا کی تھوڑی ہوں. اصل میں یہ میری بیوی تھی, جب اس کو اجنبی شہر میں آئی ہے تو اس کو آنکھوں والا بندہ مل گیا, تو دونوں نے آپس میں کیا کیا ہے, مکا کیا ہے, کیونکہ اجنبی شہر ہے, یہاں تو کوئی نہیں جانتا کون کس کی بیوی, دونوں ملے ہوئے ہیں. اب پبلک 2 حصوں میں ڈیوائڈ, کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کی, کوئی کہہ رہا نہیں. وہ پھڈا ہو رہا ہے لوگوں میں, لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو معذور آدمی سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں نا, یہ اٹھایا اس کی بیوی بھی ہو. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یار بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو چکر میں تو ڈال دیا نا. وہ کونے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس جھگڑے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو فری کی بیوی مل جائے گی, نہیں ملی تو چکر میں تو اس کا تو اپنا مزہ ہے. کنفیوز تو ہو گئے نا لوگ, کچھ طرز تو کھائیں گے نا. تو فحش الزام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو, ملینز تک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, لوگ یقین کریں نہ کریں چکر میں بہرحال پڑ جائیں گے. کردار مشکوک بہرحال ہو جائے گا. جب کردار مشکوک ہو گیا تو اب بات میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے ابے بندہ تو ہے نا ایسا, کچھ کہیں گے ہاں ہے, کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کو اچھالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر شوہر واقعی بد کردار ہے, عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے. اسلام اس کو ٹھکائی لگائے گا, اس کو نہیں لگائے گا. اگر بیوی واقعی بد کردار ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے بیان کریں. اگر آپ نے بیان کی آپ کو 80 کوڑے لگیں گے, اسلام یہ کہتا ہے, آپ کو ٹھکائی لگے گی. اب تو لعان بھی نہیں ہو سکتا, اب تو آپ کو ٹھکائی لگے گی لازمی. اگر کوئی بتایا کہ نا میری بیوی ایسی, تو بھائی چھوڑ چھاڑ کے ختم کر, طلاق دے. اگر تجھے اس کے بارے میں شبہ ہے, علیحدگی اختیار کر لو. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی. یہ شریعت نے اصول ہی, شریعت نے کہا نہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو تانا دے سکتے ہیں. تانا بھی دینا جائز نہیں ہے کہ تو ایسا ہے, تو بھائی وہ ایسا ہے تو اللہ اسے حساب لے گا نا. سزا دینے کا اختیار کس کو ہے, گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ بھی جب سزا دے گی جب شہادت کا نصاب پورا ہو جائے گا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر وہ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا, تو پتہ چلانے سے کیا ثواب ملے گا آپ کو. شریعت ہمیں ظاہر کو دیکھتی ہے, بس لوگوں کے کس کو دیکھو, ظاہر کو. چھپ کے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ جانے, وہ اللہ انتقام لے گا. آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اب اگر کوئی بھی کسی پہ الزام لگایا کرے نا, شوہر الزام لگائے, اچھا جس شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا نا عدالت کے سامنے, جج نے الٹا شوہر کو ڈانٹا, الٹا شوہر بہت اچھا کیا کہ تو کیا یہ تو اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے, تجھے شرم نہیں آتی. سمجھدار جج تھا, الٹا اس نے ڈانٹا. تو اسی طرح کوئی عورت الزام لگائے تو بجائے اس تحقیق میں جانے کے یہ الزام صحیح ہے یہ غلط ہے, بولنا یہ چاہیے, کمنٹس یہ ہونے چاہیے کہ بھائی اگر وہ ایسا ہے تو محترمہ آپ علیحدگی لے کے الگ زندگی گزارو,
ختم ہو گئی بات. وہ کون ہے, کیا ہے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی رہی ہو ساری زندگی, ٹھیک ہے نا. اور مرد الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی, ہمارے ہاں الزام لگانے والے کو برا نہیں کہا جاتا, بلکہ الزام پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ صحیح الزام ہے یا غلط. ہاں وہ الزام جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں تفتیش ہونی چاہیے. جیسے کوئی کسی کے پیسے کھا گیا, یہ حقوق اللہ میں نہیں ہے بلکہ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں ہے, اس میں ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے, کیونکہ اگر حقوق العباد میں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں, اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے نا. تو اللہ اپنا حق تو خود لے گا, اس میں لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے مخلوق کے حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے سے جا کے بتا دو کہ بھائی یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ پیسے لیتا ہے, پی جاتا ہے, تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا میں کاروبار میں اتنے پیسے لے کے تمہیں دوں گا, تو اس کو بتا دیا جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے جو چندے لے کے لوگوں کے ہڑپ کر کے, تو اس کے خلاف کلپ بنانا بھی جائز ہے, لیکن وہ بھی جب جائز ہے جب آپ کے پاس پورا ثبوت ہو, ورنہ خام خواہ میں چکر میں ڈالنا اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. تو بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, جو اس کی لاجک نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا, چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا بھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے, تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو, وہ سیلاب میں نہ ڈوبے, کیونکہ اوپر پانی نہیں, پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرو, توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے, اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے, تو توبہ کیوں کریں. تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا, بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں میں گھماؤں گا, سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا, ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا, اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ زلزلے سے مر سکتا ہے, وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا, حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے, حادثات لیس ہو جائے, مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا, اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے, لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بیماری, بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں, لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟ نہ نہ نہ, اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. ابھی کرونا ایسا آیا ہے, اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک, کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی. اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے, کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا, محبت سے اس کو ہوا. اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو جاتی بیماری, لیکن وہ ملا, وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا. اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے, اس دن گرم جوشی سے ملا بھی, ان کے منہ پہ چھینکا بھی. وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے. جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا, آئی لو یو کہا, ان تمام کو کرونا منتقل. پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا, وہاں بھی. تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی, وبائیں پھیلتی تھیں, لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے, لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے وہ بچ جاتے, جو مرنا ہوتا مر جاتے, بیماری ختم. اب ایک بندے کو ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں, لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ طائب کر لو, کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو. تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے, لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو, اس کا بھی تو امکان ہے نا. کوئی گناہ ہوا ہو, کرونا قدرتی آفت ہے, لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو, یقین نہیں ہے, امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا, اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا ہے. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا, پھر یہ کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, خشیت, وہ اس کے لیے تھوڑا سا
تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, لیکن والذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو, اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا, لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا. تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو, حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن امت کو سکھانے کے لیے, اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے, ایک سائنٹیفک لاجک ہے, سورج گرہن ہوتا ہے سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن ہمیں حکم کیا ہے, توبہ استغفار کریں. لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے, چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے, کچھ بھی کر لے. تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, تو کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا, جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی